بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیلۃ السابقین تناجلاها اذا نصب یضمہم القراء. سل یسل سلن کے معنی ہوتے ہیں نکلنا. سل یسل سلن، سل اسی سے سلیل ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچے کے. سلیل کہا جاتا ہے سلیل اسرت شریفہ، یہ اچھے خاندان کا بچہ ہے، اچھے خاندان کا بچہ ہے. سلیل اسرت شریفہ، اچھے خاندان کا بچہ ہے. تو لفظی معنی ہے نکلنا، سل یسل سلن. اور اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تلوار کے ساتھ. سل السیف من غمدہ، تلوار کو سونت لینا، تلوار کو نیام سے نکال لینا. سل السیف من غمدہ، تلوار کو نکال لینا، نیام سے نکال لینا. تو سلیل یہ بچہ ہے، پروردہ اسی کہتے ہیں، پروردہ ہے. پروردہ نکالا گیا ہے یا نکلا ہوا ہے تو بچہ اور پروردہ. سل یسل سلن. سلیلۃ السابقین، سابقین یہ ہے فرسین سابقین. فرسین اس سے پہلے محذوف ہے. تو سلیلہ کے معنی ہوتے ہیں بچے کے، پروردہ کے، بچے اور پروردہ کے، پرورش پائے ہوئے کے. اور سابقین یہ آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. سابقین آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے. تو یہاں محذوف ہے، یعنی دو آگے بڑھنے والے گھوڑوں کا بچہ ہے. دو آگے بڑھنے والے گھوڑوں کا، گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے. دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا یہ بچہ ہے. سلیلۃ سابقین، دو آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے گھوڑے اور گھوڑیوں کا یہ بچہ ہے. تناجلاہا، تناجلا یہ تفاعلہ کے وزن پہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا. نجلا ینجل نجلن، اور اسی سے تناجلا ہے پیدا کرنا. اونٹنی کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تناجلا، نجلا ینجل نجلن. اونٹنی کے لیے جو نجلت الناقۃ ولدہا، اونٹنی نے اپنا بچہ جنا. نجلت الناقۃ ولدہا، اونٹنی اپنا بچہ جنا. تو تناجلا پیدا کرنا، جننا، نکالنا، پیدا کرنا، جننا، نکالنا. اسی سے ہے نجل. نجل کی جمع انجال کے معنی بچے کے ہوتے ہیں. نجل کی جمع انجال جس معنی بچے کے ہوتے ہیں. عام موقع پہ بھی اس کے استعمال کرتے ہیں. سلیلۃ السابقین یہ دو آگے بڑھنے والے، دو سبقت کرنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے. دو سبقت کرنے والے، دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے. تناجلاہا جنہوں نے اس کو جنا ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے اس کو جنا ہے، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے. دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا یہ بچہ ہے جنہوں نے اس کو جنا ہے، جنہوں نے اس کو بچہ، جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے. اذا نصبا، اذا نصبا جب ان دونوں کا نسب معلوم کیا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب ڈھونڈا جاتا ہے، نسب معلوم کیا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب معلوم کیا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب ڈھونڈا جاتا ہے. یضمہم القراء، ضم یضم، ضمن کے معنی ہوتے ہیں شامل کرنا، ضم یضم ضمن شامل کرنا. جب ان دونوں کا نسب ڈھونڈا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب معلوم کیا جاتا ہے، یضمہم القراء تو شامل کر لیتا ہے ان کو قرا. قرا کہتے ہیں سانٹ کو، سانٹ کنایا، سانٹ کے معنی میں قرا. سانٹ اس سانٹ کا نام ہے جو آگے بڑھنے میں مشہور ہوتا ہے، اس سانٹ کا نام جو آگے بڑھنے میں مشہور ہوتا ہے. یضمہم القراء، اس سانٹ کا نام جو آگے بڑھنے میں مشہور ہوتا ہے. اصلاً اس کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہوتے ہیں. انفن یتقدم فی الجبل،
پہاڑ کی چوٹی کے، پہاڑ کی چوٹی کے. پھر کنایتن اسے 60 کے معنی میں لیا گیا ہے، کنایتن 60 کے معنی میں سے لیا گیا ہے. تو یہ 60 کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. یضمہم القراع شامل کر لیتا ہے ان کو 60. ترجمہ ہوگا اذا نصبا، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے یضمہم القراع، تو 60 تک پہنچتا ہے. جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے تو وہ نسب 60 تک پہنچتا ہے. قرآن نامی 60 تک پہنچتا ہے یا 60 تک پہنچتا ہے. عام 60 نہیں بلکہ قرآن نامی جو 60 ہے اس تک پہنچتا ہے. سلیلۃ السابقین، یہ دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے. تناجلہا، جنہوں نے اس کو جنا ہے. دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا یہ بچہ ہے جنہوں نے اس کو جنا ہے. جب ان دونوں کا نسب معلوم کیا جاتا ہے تو قرآن نامی 60 تک وہ پہنچتا ہے. قرآن نامی 60 تک وہ پہنچتا ہے. قرآن نامی 60 تک وہ پہنچتا ہے. یہ دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑی کا بچہ ہے اور ان کا پروردہ ہے جنہوں نے اس کو جنا ہے. اذا نصبا، جب ان دونوں کا نسب معلوم کیا جاتا ہے یضمہم القراع، تو قرآن نامی 60 تک وہ پہنچتا ہے. لفظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے شامل کر لیتا ہے قرآن نامی 60 ان دونوں کو، شامل کر لیتا ہے قرآن نامی 60 ان دونوں کو، یعنی قرآن نامی 60 تک ان کا نسب پہنچتا ہے. ولا تطمع ابيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع ومنعكها. فلا تطمع، طمع يطمع طمعا معنی ہوتے ہیں حرص کرنا. فلا تطمع فيها، فلا تطمع فيها. ابیت اللعن آ گیا. کل میں نے بتایا تھا ابیت اللعن یہ زمانہ جاہلیت میں بادشاہوں کو دعا دینے کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، جس کے معنی ہوتے تھے خدا آپ کو برے کام سے بچائے، خدا آپ کو برے کام سے بچائے. لفظی ترجمہ ہے ابیت اللعن، آپ انکار کرتے رہیں لعنت کا کام کرنے سے، آپ لعنت کا کام کرنے سے انکار کرتے رہیں. دعائیہ جملہ بھی فعل ماضی کی شکل میں آتا ہے، جیسے رحم اللہ، اللہ رحم کرے. یہ نہیں کہ اللہ نے رحم کیا، بلکہ رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ ان پر رحم کرے. وغفر لہ، اور ان کی مغفرت فرمائے. وامطر علیہ شابیب رحمتہ، اپنی رحمت کی فوار ان پر نازل فرمائے. تو یہ سب دعائیہ جملے ہوتے ہیں جو فعل ماضی کی شکل میں آتے ہیں. تو یہاں بھی ہے ابیت اللعن، اللہ آپ لعنت کا کام کرنے سے انکار کرتے رہیں، آپ انکار کرتے رہیں لعنت کا کام کرنے سے. تو میں نے اس کا شارٹ کٹ کیا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سلامت، آپ کو پہنچی پریشانی نہ لاحق ہو، کوئی مصیبت آپ کے پر نہ آئے. فلا تطمع، تو اے بادشاہ سلامت، آپ اس گھوڑے، فلا تطمع ابیت اللعن فیہا، اے بادشاہ سلامت آپ اس گھوڑے کے سلسلے میں طمع نہ رکھیے، خواہش نہ رکھیے. ومنعکھا بشیء یستطاع، منع یمنع منعا، منع کرنا، روکنا. ومنعکھا، اور کاف یہ ضمیر ہے اور ہا بھی ضمیر ہے. ہا کی ضمیر گھوڑے کی طرف جا رہی ہے، کاف کی ضمیر بادشاہ کی طرف جا رہی ہے. منعکھا، اے بادشاہ آپ کو اس گھوڑے سے روکنا، آپ کو اس گھوڑے سے روکنا. بشیء یستطاع، ایسی چیز کے ذریعے ہے، یستطاع جو ممکن ہے. آپ کو اس گھوڑے سے روکنا ایسی چیز کے ذریعے ہے جو ممکن ہے، ایسی چیز کے ذریعے ہے جو ممکن ہے. یعنی ہم اس کو روک سکتے ہیں، گرچہ آپ بادشاہ ہیں لیکن ہمارے لیے ممکن ہے کہ جان دے دیں گے لیکن گھوڑا نہیں دیں گے. ومنعکھا، اور آپ کو اس گھوڑے سے روکنا بشیء، ایسی چیز کے ذریعے سے یستطاع ممکن ہے، اس کی وسعت رکھی جا سکتی ہے، ممکن ہے. فلا تطمع ابیت اللعن فیہا، اے بادشاہ سلامت اس کے سلسلے میں توقع نہ رکھیے، خواہش نہ کیجیے، امید نہ رکھیے. اے بادشاہ سلامت اس سلسلے میں امید نہ رکھیے، توقع نہ رکھیے، خواہش نہ رکھیے. ومنعکھا بشیء یستطاع، آپ کو ایسی چیز کے ذریعے سے
آپ کو اس گھوڑے سے روکنا ایسی چیز کے ذریعے سے ہے یستطاع جو ممکن ہے۔ یہ ہیں گھوڑے سے متعلق کچھ شاعر کے اشعار، جس سے بادشاہ نے گھوڑے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس نے گھوڑا نہیں دیا تھا، اور کہا تھا کہ گھوڑا تو ایسا ہے جو بہت قیمتی ہے، بہت بہتر ہے۔ پھر دیکھ لیجیے، ابیت اللعن ان سکاب علق نفیس لا تعار ولا تباع مفدات وکرمۃ علینا یجاع لها العیال ولا تجاع سلیلۃ سابقین تناجلاها اذا نصب یضمهم القراع ولا تطمع ابیت اللعن فیها ومنعکها بشیء یستطاع۔ ابیت اللعن، اے بادشاہ سلامت، یقیناً سکاب نامی گھوڑا بہت قیمتی ہے اور بہت عمدہ ہے، بہت قیمتی اور بہت عمدہ جانور ہے، نہ اسے ادھار دیا جا سکتا ہے اور نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ادھار دیا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، یقیناً سکاب نامی گھوڑا بہت قیمتی ہے، بہت عمدہ جانور ہے، نہ ادھار دیا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ مفدات، ہماری جان اس پر فدا ہے، ہم اس پر فدا ہیں، ہماری جان اس پر فدا ہے۔ مکرمۃ علینا، یہ ہم کو بہت عزیز ہے، ہم کو بہت عزیز ہے، ہماری جان اس پر فدا ہے اور یہ ہم کو بہت عزیز ہے۔ یجاع لها العیال، اہل عیال کو اس کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے، اہل عیال کو اس کی خاطر یا اس کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے۔ ولا تجاع، اور یہ بھوکا نہیں رہتا، یہ بھوکا نہیں رہتا، بلکہ اہل عیال کو اس کی خاطر بھوکا رکھا جاتا ہے، یعنی جو روزی کے سامان ہیں یہ سب اس کو دے دیے جاتے ہیں اور عیال بھوکے سو جاتے ہیں۔ سلیلۃ السابقین، یہ دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑیوں کا بچہ ہے، دو آگے بڑھنے والے، دو سبقت کرنے والے گھوڑے اور گھوڑیوں کا بچہ ہے۔ تنا جلاہا، جنہوں نے اس کو جنا ہے، تنا جلاہا، جنہوں نے اس کو جنا ہے۔ اذا نصبا، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے تو قرآن نامی 60 تک پہنچتا ہے، قرآن نامی 60 تک پہنچتا ہے۔ جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے یضمهم القراع، تو قرآن نامی 60 تک پہنچتا ہے۔ دو آگے بڑھنے والے گھوڑے اور گھوڑیوں کا بچہ ہے جنہوں نے اس کو جنا ہے، جب ان دونوں کا نسب بیان کیا جاتا ہے یضمهم القراع، تو یہ قرآن نامی 60 تک پہنچتا ہے۔ فلا تطمع ابیت اللعن فیہا، اے بادشاہ سلامت، اس گھوڑے کے سلسلے میں طمع نہ رکھیے، لالچ نہ رکھیے، خواہش نہ رکھیے، حرص نہ رکھیے۔ اے بادشاہ سلامت، اس گھوڑے کے سلسلے میں کوئی خواہش نہ کیجیے، کوئی طمع نہ کیجیے۔ ومنعکھا بشیء یستطاع، آپ کو اس گھوڑے سے روکنا ایک ایسی چیز کے ذریعے سے ہے جو ممکن ہے، آپ کو اس گھوڑے کے ذریعے، آپ اس گھوڑے سے روکنا ایک ایسی چیز کے ذریعے سے ہے جو ممکن ہے، یعنی ہم اس گھوڑے سے آپ کو دور کر کے رہیں گے اور اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دعا دعوتن وقال امرات من طی، اور قبیلہ طی کی ایک عورت کہتی ہے، قبیلہ طی کی ایک عورت کہتی ہے، دعا دعوتن یوم الشرا یا لمالک ومن لم یجب عند الحفیظۃ یکلمی فیا ضیعۃ الفتیان اذ یعتلونہ ببطن الشرا مثل الفنیق المسدم اما فی بنی حسن من ابن کریہۃ من القوم طلاب التراط غشمشمی فیقتل جبرن بمرئ لم یکن لہ، جبرن یا حرن بھی دیا ہے اس میں لیکن اصل کتاب میں جبرن ہے۔ فیقتل جبرن بمرئ لم یکن لہ بواء ولکن لا تکایل بالدم، جن لوگوں کے پاس اصل کتاب ہے، جو کتاب چلتی ہے ندوے میں دیوان الحماسہ خطیب تبریزی والی، اس میں اس کا پس منظر لکھا ہے، اصل کتاب میں پس منظر اس کا لکھا ہے، عربی میں ہے، دیکھیے کچھ میں پڑھ رہا ہوں۔ وَهِيَ بِنْتُ بَهْدَلِ بْنِ قَرْفَةَ الطَّائِي، بہدل بن قرفہ طائی کی بیٹی ہے، یعنی یہ اشعار جس کے ہیں وہ بہدل بن قرفہ طائی ایک تھا، بہدل جو چشمی ہا جو ہے اس سے، بہدل بن قرفہ طائی جو عربوں میں مشہور چور تھا، ڈاکہ زنی کرنے والا تھا، اس کی بیٹی ہے، اس نے یہ اشعار کہے ہیں۔ وَكَانَ فِي زَمَنِ بنی معاویہ، اور یہ بہدل بن قرفہ جو تھا
یہ بنی امیہ کے زمانے میں ہے، معاویہ نہیں بلکہ امیہ، بنی امیہ کے زمانے میں تھا یہ۔ وکان من حدیث هذا الشعر، ان اشعار کا پس منظر یہ ہے، ان عون بن جعد خرج حاجا فی خلافت عبد الملک بن مروان، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عون ابن جعدہ، وہ حج کے ارادے سے نکلا عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں۔ عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں عون ابن جعدہ یہ حج کے ارادے سے نکلا۔ فعرض له لصوص، تو اس کے سامنے چند چور آئے جن میں بہدل مروان تھے، جن میں بہدل اور مروان تھے۔ سفر پہ جو نکلا ہے اس کا نام ہے عون ابن جعدہ، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عون ابن جعدہ، وہ سفر حج پہ نکلا ہے۔ راستے میں کچھ چور ملے جن میں سے ایک کا نام بہدل ہے اور ایک کا نام مروان ہے۔ تو ان چوروں نے عون ابن جعدہ سے اس کے پاس جو سامان تھا وہ مانگا، یہ دیکھو جو سامان تمہارے پاس ہے وہ ہم کو دے دو۔ وَلَحُوا فِي الطَّلَبِ، اور بہت اصرار کے ساتھ مانگا، بہت اصرار کے ساتھ مانگا کہ جو کچھ ہے دے دو۔ لیکن وہ حج کے سفر پہ نکلا تھا تو اس نے کہا سب سامان تو نہیں دیں گے، ہم کچھ سامان دے دیں گے، تھوڑا سامان لے لو اور چلے جاؤ۔ تو جب وہ تھوڑا تھوڑا سامان ان کو دیتا تو کہتے تھے نہیں ہم کو پورا چاہیے، پورا چاہیے، ہم تھوڑے پر راضی نہیں ہوں گے، تھوڑے پر راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کلما عرض علیہم شیئا ابوا قبولہ، جب ان کے سامنے کچھ چیز پیش کرتا تو اس کے قبول کرنے سے انکار کرتے۔ فعلم انہم لصوص، تو اسے معلوم ہو گیا کہ چور ہے۔ فاخذ له اہبتہ، تو اس نے اب یہ الرٹ ہو گیا، بالکل تیار ہو گیا کہ اب یہ چور ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ فاخذ لهم اہبتہ، اس نے تیاری کر لی، واناخ رواحلہ، اور اپنی سواری کو بٹھا دیا، یہی شخص جو حج پہ جا رہا تھا عون ابن جعدہ۔ وقاتلہم وقاتلوہ، اور اس نے بھی جنگ کی، انہوں نے بھی جنگ کی، لڑائی شروع ہو گئی۔ وکان بہدل لا يسقط له سهم فرماه فاقصده ومات لوقته، اور بہدل جو چور تھا وہ بڑا نشانہ باز تھا، بڑا نشانہ باز تھا۔ بہدل جو چور تھا بڑا نشانہ باز تھا، تو اس نے ایک تیر مارا عون ابن جعدہ کو، اور ایسا تیر مارا کہ بالکل نشانے پر لگا، اور وہ شخص جو حج کرنے جا رہا تھا وہ اسی آن مر گیا، اسی آن مر گیا۔ بہدل کا بڑا نشانہ باز تھا، اس نے تیر مارا اور وہ فوراً جو حج پہ جا رہا تھا شخص وہ مر گیا۔ اور یہ چوروں نے اس کے سامان کو اپنے قبضے میں لیا، چوروں نے سامان کو اپنے قبضے میں لیا، لیکن یہ سمجھتے تھے بہت زیادہ سامان ہوگا، بہت زیادہ اس کے اندر ہیرے جواہرات ہوں گے، بہت زیادہ قیمتی اشیاء ہوں گی، لیکن ان کی مراد ان کو نہیں مل سکی۔ سامان لیا، تلاش کیا اس میں، تو وہ جو سمجھ رہے تھے وہ چیز ان کو نہیں ملی۔ جب یہ دیکھا کہ ارے ہمیں تو وہ مطلوبہ چیز نہیں مل پائی، تو اب کیا کرتے، وہ شخص مرا ہوا پڑا ہے اور ان کو ان کی مطلوبہ چیز ملی بھی نہیں ہے، تو وہاں سے بھاگے، یہ وہاں سے بھاگے اور بھاگ کے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ یہ خبر معلوم ہوئی عبد الملک ابن مروان کو، چونکہ زمانہ اسی کا تھا۔ عبد الملک ابن مروان کو یہ اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی حج کرنے جا رہا تھا، چند چوروں میں جس میں جیسے ایک بہدل تھا اور ایک مروان تھا، وہ دونوں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ دیکھو عون ابن جعدہ کے قاتلوں کا پتہ لگاؤ اور بہت سخت گرفت کرو ان کی۔ چنانچہ جب یہ آرڈر آیا سرکاری کہ عون ابن جعدہ کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے، تو ایسے موقع پر تلاشی لی جانے لگی، کوشش کی جانے لگی۔ تو پھر اخیر میں بہدل نامی شخص جس نے قتل کیا تھا عون ابن جعدہ کو، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو مارا گیا، اور بڑے عبرتناک سزا دی گئی، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کو مارا گیا، اور مدینے کے جو گورنر تھے انہوں نے اس کو مارا۔ جب اس کو مارا گیا تو اسی چور کی بیٹی ہے جس کے یہ اشعار ہیں، دعا دعوتا یوم الشرایا مالک ومن لا یجب عند الحفیظۃ یکلمی۔ اسی چور کی بیٹی نے یہ اشعار کہے ہیں بہدل کے مرثیے میں،
بہزل کے مرثیے میں اس نے یہ اشعار کہے ہیں. دیکھیے دعا دعوتن یوم الشا یا لمالکن ومن لا یجب عند الحفیظۃ یکلمی. دعا آواز دینا، دعا یدعو دعوتن آواز دینا، دعا دعوتن اس نے آواز دی، یوم الشرا، شرا جگہ کا نام ہے، شرا کے دن، شرا کی لڑائی میں نے بتایا تھا یوم کی معنی ہوتے ہیں جنگ کے، تو دن نہ کر کے کہیں گے شرا کی جنگ میں، شرا کی جنگ میں اس نے آواز دی، شرا کی جنگ میں اس نے آواز دی، اس نے پکارا، یا لمالکن، یا آل مالکن ہے اصلاً یہ، اے آل مالک، یا لمالکن اے آل مالک. اس نے شرا کی جنگ میں آواز دی، اے آل مالک یا لمالکن. یہ ضرورت شریک ویسے ایسا پڑھا گیا ہے. شرا کی جنگ میں اس نے آواز دی، اے آل مالک، ومن لم یجب عند الحفیظۃ یکلمی، ومن لم یجب اجاب یجیب اجابتن معنی ہوتے ہیں جواب دینا، یجب جس کا جواب نہ دیا جائے، جس کا جواب نہ دیا جائے، ومن لم یجب جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، جس کا جواب نہ دیا جائے، ومن لم یجب اور جس کا جواب نہ دیا جائے، جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، عند الحفیظتی، حفیظہ غیرت و خودداری کے وقت، حفیظت جمع حفائظ معنی ہے غیرت و خودداری. لغوی معنی ہے ایسی چیز جس کو محفوظ رکھا جائے، تو محفوظ رکھنے والی چیز کا حمیت ہے، غیرت و خودداری ہے. حفیظت کی جمع حفائظ، غیرت و خودداری. اور جس کا جواب جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، جس کا جواب نہ دیا جائے، غیرت و خودداری کے وقت، غیرت و خودداری کے وقت، یکلمی تو وہ زخمی ہوتا ہے، یکلمی تو اسے زخمی کیا جاتا ہے، اسے زخمی کیا جاتا ہے اور اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اسے زخمی کیا جاتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اور غیرت و خودداری کے وقت جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، اس کی غیرت و خودداری کو جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے تو یکلمی تو اسے زخمی کیا جاتا ہے، اسے زخمی کیا جاتا ہے. ترجمہ سنیے، دعا دعوتن، دعا دعوتن اس نے، بہدل نے آواز دی، بہدل ہی تھا جو مارا گیا تھا، بہدل نے آواز دی شرا کی جنگ میں، اے آل مالک، اے آل مالک. اور جس کی آواز غیرت و خودداری کے وقت جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے وہ زخمی ہوتا ہے اور اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. فیا ضیعۃ الفتیان اذ یعتلونہ ببطن الشرع مثل الفنیق المصدم. فیا ضیعۃ الفتیان، افسوس نوجوانوں کی بربادی پر، نوجوانوں کے ضائع ہونے پر، افسوس. یا ضیعۃ الفتیان، یا منادہ ہے اور مضاف ہے، ضیعۃ الفتیان ہو گیا. تو لفظی ترجمہ ہے کہ اے نوجوانوں کا ضیاء، اے نوجوانوں کا ضیاء. لیکن یہ افسوس کی بات ہے، اس کی لڑکی یہ کہ اشعار ہیں کہ اے ہائے افسوس نوجوانوں کی بربادی پر، آئے افسوس نوجوانوں کی بربادی پر، آئے افسوس نوجوانوں کی بربادی پر. اذ یعتلونہ، عطل یعتل عطلن کے من ہوتے ہیں گھسیٹنا اور کھینچنا، عطل یعتل عطلن گھسیٹنا اور کھینچنا. قرآن میں بھی آیا ہے، عتل بعد ذلک زنیم، ایسا شخص جو اپنی گردن کو ٹیڑھی کیے رہتا ہے، متکبر شخص کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو عطل یعتل عطلن گھسیٹنا، سختی کے ساتھ لے جانا، گھسیٹنا اور کھینچنا. فیا ضیعۃ الفتیان، افسوس نوجوانوں کی بربادی پر، اذ یعتلونہ جب وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، جب وہ اس کو کھینچ رہے تھے، جب وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، جب وہ اس کو کھینچ رہے تھے. افسوس نوجوانوں کی بربادی پر جب وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، جب وہ اس کو کھینچ رہے تھے. ببطن الشرع، شرع جگہ ہے اور بطن مانے ہوتے ہیں دامن کے، نشیبی علاقے کے. شرع کے دامن میں، شرع کے دامن میں.
شرع کے دامن میں، شرع کے نشیبی علاقے میں، شرع کے دامن میں، شراب کے نشیبی علاقے میں افسوس نوجوانوں کی بربادی پر، ضائع ہونے پر، جو اس کو گھسیٹ رہے تھے شرع کے دامن میں، شرع کے نشیبی علاقے میں، مثل الفنیق المصدمی، مثل الفنیق المصدمی، فنیق سے پہلے البعیر محذوف ہے، مثل الفنیق المصدمی، ایسے اونٹ کی طرح، ایسے اونٹ کی طرح، الفنیق جو بہت طاقتور تھا، ایسے اونٹ کی طرح جو بہت طاقتور تھا، طاقتور معنی الفنیق جو بہت، فنیق کی جمع فنق، اس کو معنی ہوتے ہیں طاقتور کے، جو بہت طاقتور تھا، المصدمی جس کے منہ پر، جس کے منہ کو باندھا گیا تھا، المصدم، مصدم کو کہتے ہیں باندھنا، مصدم باندھنا، طاقتور اور منہ بدھے ہوئے، طاقتور یا بدھے ہوئے سے کہہ لیجیے، طاقتور اور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، طاقتور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، اس کے منہ کو باندھا گیا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مصدم، طاقتور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، طاقتور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، یا ضیعت الفتیان، افسوس نوجوانوں کی بربادی پر جب وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے، جب اس کو گھسیٹ رہے تھے شرع کے دامن میں، شرع کے دامن میں، شرع کے نشیبی علاقے میں، طاقتور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، طاقتور بدھے ہوئے اونٹ کی طرح، اما فی بنی حسن من ابن کریہۃ من القوم طلاب التراث غشمشمی، اما آ الگ ہے، ما الگ ہے، آ استفہامیہ ہے اور ما یہ نفی کے معنی میں ہے، کیا نہیں، آ ما کیا نہیں، اما فی بنی حسن کیا بنی حسن میں نہیں ہے، کیا بنی حسن میں نہیں ہے، اما فی بنی حسن کیا بنی حسن میں نہیں ہے، من ابن کریہۃ، ابن کریہہ کہتے ہیں جنگجو کو، ابن کریہہ کہتے ہیں جنگجو کو، کیا بنی حسن میں نہیں ہے، من ابن کریہۃ من القوم، قوم کا کوئی جنگجو، قوم کا کوئی بہادر اور طاقتور آدمی، قوم کا کوئی جنگجو، قوم کا کوئی بہادر اور طاقتور آدمی، کیا بنی حسن میں نہیں ہے قوم کا کوئی بہادر اور طاقتور آدمی، قوم کا کوئی بہادر اور طاقتور آدمی، طلاب التراث جو انتقام لینے والا ہو، طلاب التراث انتقام لینے والا، انتقام لینے والا، انتقام لینے والا، طلاب التراث انتقام لینے والا، کیا بنو حسن میں نہیں ہے قوم کا کوئی جنگجو، طلاب التراث انتقام لینے والا، تراتن کی جمع ترات معنی انتقام، انتقام لینے والا، غشمشمی اور جرات مند، جانباز، جرات مند اور جانباز، جرات مند اور جانباز، جرات مند اور جانباز، کیا بنی حسن میں کوئی نہیں ہے قوم کا جنگجو جو انتقام لینے والا ہو اور جرات مند اور جانباز ہو، جرات مند بھی ہو اور جانباز بھی ہو، جرات مند بھی ہو اور جانباز بھی ہو، کیا بنی حسن میں نہیں ہے کوئی قوم کا جنگجو جو انتقام لینے والا ہو اور جرات مند بھی ہو اور جانباز بھی ہو، فیقتل جبرن، فیقتل جبرن، جبر بھی ہے اور حرن بھی ہے، تو وہ جبر کو قتل کرے یا آزاد شخص کو قتل کرے، آزاد شخص جس نے، یعنی جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اسی کی طرف یہ لڑکی شاعرہ کہہ رہی ہے، فیقتل جبرن کہ وہ جبر کو قتل کرے، بمرئن ایسے آدمی کے بدلے، ایسے آدمی کے بدلے، ایسے آدمی کے بدلے، فیقتل جبرن تو آزاد شخص کو قتل کرے یا جبر کو قتل کرے، بمرئن ایسے آدمی کے بدلے، لم یکن لہو بواءن، لم یکن لہو، لم یکن احد لہو بواءن اصل ہے، لم یکن احد لہو بواءن، ایسے
جو کہ آزاد شخص کو قتل کرے ایسے شخص کے بدلے، ایسے انسان کے بدلے جس کا کوئی مساوی نہیں ہے. بواءً یہ مصدر ہے لیکن یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے. مساوی، جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کہ وہ جبر کو قتل کرے یا آزاد شخص کو قتل کرے ایسے آدمی کے بدلے جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے. ہم پلہ نہیں، ہم رتبہ نہیں ہے. یعنی ہمارا باپ ایسا ہے کہ 10 آدمی بھی قتل کیا جائیں تب بھی صحیح طور پر اس کا حق نہیں ادا ہوگا. ولیکن لا تکایل بالدم، لیکن خون کے ذریعے سے کوئی رتبے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن خون کے ذریعے سے تکایل، مساوات کا حق نہیں ادا ہو سکتا. کیل ہے ناپنے کے معنی میں، کالا کلو کیلن ناپنا، لیکن خون کے ذریعے سے کوئی برابری نہیں ہو سکتی. خون کے ذریعے سے کوئی برابری نہیں ہو سکتی. لیکن خون کے ذریعے سے کوئی برابری نہیں ہو سکتی، کوئی برابری کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. کہنا چاہتا ہے کہ میرے باپ کے بدلے اگر 10 آدمی قتل کیے جائیں، ان کے خون بہایا جائے تبھی برابری نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی خون نکل جائے تو کسی حد تک ان کا انتقام کا جذبہ سرد پڑ جائے گا. لیکن لا تکایل، یہاں بھی کیل، کالا ایک کلو کیل مطلب ناپا جانا، لیکن لا تکایل بالدم، لیکن خون کے ذریعے سے کوئی برابری نہیں ہو سکتی. خون کے ذریعے سے کوئی برابری نہیں ہو سکتی. لفظ کے لحاظ سے ترجمہ ہے، لیکن خون کے ذریعے سے کوئی ناپا نہیں جا سکتا ہے اس کے مرتبے کو، اس کے رتبے کو اور اس کے مقام کو. خون کے ذریعے سے ناپا نہیں جا سکتا ہے اس کے رتبے اور اس کے مقام کو اور اس کے اس کی صحیح حیثیت کو. فیقتل جبران، کہ وہ جبر کو قتل کرے یا آزاد شخص کو قتل کرے ایسے انسان کے بدلے جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، جس کا کوئی ہم پلہ، ہم رتبہ نہیں ہے. لیکن خون کے ذریعے سے بھی مساوات نہیں ہو سکتا، مساوات کا عمل نہیں ہو سکتا. خون کے ذریعے سے مساوات کا بھی عمل نہیں ہو سکتا. پھر سن لیجئے، دعا وطن یوم الشرا یا مالکن، شرع کی جنگ میں اس نے آواز دی، شرع کی جنگ میں اس نے آواز دی، یا آل مالک، اے آل مالک، ومن لا یجب عند الحفیظت یکلمی، اور غیرت و خودداری کے وقت جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے تو وہ زخمی ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. غیرت و خودداری کے وقت جس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے تو اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے. فیاضیات الفتیان، اے ہائے نوجوان، افسوس نوجوانوں کی بربادی پر جب وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے شرع کے دامن میں بدھے ہوئے ایک مضبوط اونٹ کی طرح، بدھے ہوئے ایک مضبوط اونٹ کی طرح. افسوس نوجوانوں کی بربادی پر جب اس کو گھسیٹ رہے تھے شرع کے دامن میں بدھے ہوئے مضبوط اونٹ کی طرح. اما فی بنی حسن من ابن کریہۃ من القوم طلاب التراث غشمشمی، کیا بنو حسن میں کوئی قوم کا جنگجو نہیں ہے جو انتقام لینے والا ہو، غشمشم اور جرأت مند ہو، جاں باز ہو، جرأت مند ہو اور جاں باز ہو. فیقتل جبرا یا حرا بامرئ، تو آزاد شخص کو قتل کرے ایسے انسان کے بدلے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، جس کا کوئی ہم رتبہ نہیں ہے. لیکن خون کے ذریعے سے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی، خون کے ذریعے سے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی، کوئی برابری نہیں ہو سکتی.